اور فواد چودھری کی سائنس کا جنازہ بڑے دھوم سے نکلا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ 22 جولائی بروز بدھ، 1 ذوالحجہ ہوگی، اور 31 جولائی بروز جمعہ عید الاضحیٰ ہوگی، 10 ذوالحج شریف۔ لیکن میرے رب کے اپنے فیصلے ہیں۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے، دین کے نوکروں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس دن مطلع اتنا ابر آلود ہوا کہ چاند ملک کے کسی حصے میں نظر نہیں آیا، اور 1 ذی الحج 23 جولائی بروز جمعرات کل ہوئی، اور 10 ذی الحج شریف عید الاضحیٰ انشاءاللہ العزیز مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق 1 اگست بروز ہفتہ ہوگی۔ اب اگر شرم ہو، تھوڑی سی حیا ہو، پر کتھوں تو بندہ باز آ جاتا ہے، بندہ کم از کم شرم کر لیتا ہے اور رک جاتا ہے۔ لیکن شاید چودھری صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، خبروں میں رہنا چاہیے جس طرح بھی بندہ رہے۔ بے حیا باش ہارچے خواہی کن، جب بندہ شرم کی اور حیا کی چادر اتار دیتا ہے تو پھر جو مرضی کرتا رہے۔ دین کے ساتھ اتنے پنگے کیوں؟ تم سارے وہ کام نہیں کرتے جس کے لیے قوم نے تمہیں ووٹ دیے ہیں، ہر وقت دین کے حوالے سے پروپیگنڈا۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر کہا تھا نا کہ اگر پارٹی کا اختلاف بھی ہو، حکومت اور اپوزیشن کا ڈیفرنس بھی ہو، نظریاتی ہم آہنگی نہ بھی ہو، تو اگر خواجہ آصف دین کے خلاف بولے تو فواد چودھری فوراً اس کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں خواجہ آصف کے ساتھ ہوں۔ تو میں نے کہا تھا کہ بالکل تم ساتھ ہو، پاکستان کی تباہی میں تم اکٹھے ہو، بے شک تم کرپشن لوٹ مار کرنے میں تم متفق ہو، اپنی مراحات لینے میں اور اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرنے پر تم متفق ہو، پاکستان کو تباہ و برباد کرنے پہ تم متفق ہو، انگریز کی اور اغیار کی نوکری اور غلامی پر تم متفق ہو۔ لیکن تم متفق نہیں ہو تو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پہ نہیں ہو۔ میں نے کہا تھا کالا باغ ڈیم پہ متفق نہیں ہوتے، بے روزگاری کے خاتمے پر متفق نہیں ہوتے، بد امنی، مہنگائی، غربت، لوڈ شیڈنگ کے خاتمے پر متفق نہیں ہوتے، غریب کو ریلیف دینے پر متفق نہیں ہوتے، پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے پہ متفق نہیں ہوتے۔ یہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور تو چاند کے مسئلے پہ آڈا لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون جواب دے گا؟ نارووال کے اندر ایک باپ اپنے بچوں سمیت زہر کھا کے مر گیا، اسی ہفتے کی خبر ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم تمہیں سائنس کا بابا اعظم مان لیتے ہیں، لیکن اپنی سائنس سے فائدہ لو اور اپنی سائنس کو استعمال کرو غربت کے خاتمے کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے، لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے، دین کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کے لیے اور کنفیوز کرنے کے لیے اور امت کے جذبات سے کھیلنے کے لیے سائنس کا سہارا نہ لو۔ یہ ہے تم